اور تلوار ٹوٹ گئی۔ حصہ اول نسیم حجازی۔ انتصاب پیش لفظ، پہلا باب، دوسرا باب۔ محمد بہادر خان نواب بہادر یار جنگ مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ پیش لفظ: معظم علی اور اس کے بعد اور تلوار ٹوٹ گئی لکھتے وقت میرے دل دماغ پر یہ احساس ہمیشہ غالب رہا کہ سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو کسی ناول کا موضوع بنانا ایک بہت بڑی جسارت تھی۔ ابتداً میں ایک ایسے اولل عزم مجاہد کے کردار سے متاثر ہوا تھا جس نے ہندی مسلمانوں کے دور انحطاط میں محمد بن قاسم کی غیرت، محمود غزنوی کے جاہ و جلال اور احمد شاہ ابدالی کے عزم و استقلال کی یاد تازہ کر دی تھی۔ لیکن سلطنت خداداد کی تاریخ کے اوراق الٹتے وقت میں یہ محسوس کرتا تھا سلطان فتح علی ٹیپو کی زندگی کے کئی اور حسین پہلو ابھی تک میری نظروں سے پوشیدہ تھے۔ شیر میسور کی فتوحات صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہ تھیں، بلکہ وہ بیک وقت ایسا حکمران، عالم، مفکر و مصلح تھا جس کے دل و دماغ کی وسعتوں میں اسلامیان ہند کے ماضی کی عظمتیں، حال کے ولولے اور مستقبل کے آرزوئیں سما گئی تھیں۔ وہ ہمیں زندگی کی ہر دوڑ میں اپنے وقت سے کئی منزلیں آگے دکھائی دیتا ہے۔ اس نے ایک ایسے دور میں فلاحی ریاست کا نمونہ پیش کیا تھا جب کہ باقی ہندوستان کے نواب اور راجے اپنی رعایا کی ہڈیوں پر عشرت قد تعمیر کر رہے تھے۔ اس نے اس زمانے میں بین الاسلامی اتحاد کے لیے جدوجہد کی تھی جبکہ اہل اسلام اپنے نااہل حکمرانوں کی تنگ نظری، کمزوری، بے حسی اور باہمی رکاوٹوں کے باعث مغرب کے سامراجی بھیڑیوں کے لیے ایک عظیم شکارگاہ بن چکا تھا۔ اس نے ہندوستان کے ایک ایسے پسماندہ علاقے میں عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑے تھے جہاں صدیوں سے جہالت اور افلاس کی تاریکیاں مسلط تھیں۔ حیدر علی اور سلطان ٹیپو سے قبل میسور کے عوام کی کوئی تاریخ نہیں تھی، لیکن ان کی حکمرانی کے چند برس پورے ہندوستان کی تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں۔ جب ہندوستان کے عوام اپنے حال اور مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے تو میسور میں حوصلوں اور ولولوں کی ایک نئی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ جب مشرقی ہندوستان کے قلعوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جھنڈے نصب ہو رہے تھے تو سلطنت خداداد کے یہ معمار سرنگا پٹم، منگلور اور چیتل ڈرگ میں قوم کی آزادی کے نئے حصار تعمیر کر رہے تھے۔ حیدر علی کی حکومت کے آخری ایام میں میسور کی ریاست ایک عظیم سلطنت بن چکی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ طاقتیں جو جنوبی ہندوستان میں ایک اسلامی سلطنت کے قیام کو اپنے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھتی تھیں، اس کے خلاف متحد اور منظم ہو چکی تھی۔ انگریز میسور کو دلی کے راستے کی آخری دیوار سمجھتے تھے۔ میر نظام علی نہ صرف میسور بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی ذلیل سودا بازیوں کا مسئلہ سمجھتا تھا اور مرہٹے سلطنت مغلیہ کے کھنڈروں پر برہمنی استبداد کی عمارت کھڑی کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ شیر میسور نے اس وقت سلطنت خداداد کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لی تھی جب بھیڑیوں، گیدڑوں اور گدھوں کے لشکر اس کے کچھار کا محاصرہ کر رہے تھے، اور وہ اس وقت تک ان کے سامنے سینہ سپر رہا جب تک اس کی رگوں کا سارا خون میسور کی خاک میں جذب نہیں ہو چکا تھا۔ اس ناول کے بیشتر کردار وہ مجاہد ہیں جو ایک عظیم فوجی رہنما کے جلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میسور کی جنگیں اس داستان کا اہم ترین حصہ بن گئی ہیں۔ ان طویل اور صبر آزما جنگوں کا معمولی جائزہ ہمیں یہ اعتراف کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان پر تسلط جمانے کے لیے جو جنگیں لڑی تھیں وہ اپنی شدت اور وسعت کے اعتبار سے میسور کے معرکوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ہندوستان کی پوری تاریخ میسور کے مجاہدوں کے صبر و استقلال اور اثار و خلوص کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ ایک فوج حملہ کرتی ہے اور دوسری اس کے مقابلے کے لیے نکلتی ہے، پھر مختلف محاذوں پر اکا دکا جھڑپوں کے بعد کسی میدان میں فیصلہ کن معرکہ ہوتا ہے، اور جو فریق شکست کھا جاتا ہے وہ برسوں تک اپنے طاقتور حریف کے سامنے سر اٹھانے کا نام نہیں لیتا۔ ازمانہ قدیم میں آرین وسط ایشیا سے نکلتے ہیں اور چند لڑائیوں کے بعد ہندوستان کی قدیم اقوام کو مغلوب کر لیتے ہیں۔ سکندر اعظم یونان سے نکلتا ہے
دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس کو شکست دیتا ہے اور اس کے بعد یونان کے لشکر کو اپنے سامنے 5 دریاؤں کی سرزمین خالی نظر آتی ہے۔ محمد بن قاسم ایک 17 سالہ نوجوان کے ساتھ آنے والے مٹھی بھر مجاہدین دیبل اور برہمن آباد کے میدانوں میں راجہ دہر کو شکست دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے سندھ سے برہمنی اقتدار کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ محمود غزنوی اپنے ابتدائی چند حملوں میں پورے شمالی ہندوستان سے راجپوتوں کا اقتدار ختم کر دیتا ہے اور اس کے بعد قنوج اور سومنات میں عبرتناک شکست کھانے والے راجوں کو صدیوں تک مسلمانوں کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پھر بابر مٹھی بھر سپاہیوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور اس ملک کی تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے۔ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مرہٹے ہر مہادیو کے نعرے لگاتے ہوئے اٹک تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن پانی پت کے میدان میں احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ایک بار پٹنے کے بعد دوبارہ شمالی ہندوستان کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی پلاسی اور بکسر کی نمائشی جنگوں کے بعد کلکتہ سے لے کر لکھنؤ تک اپنی فتوحات کے جھنڈے نصب کر دیتی ہے، لیکن میسور میں سلطان ٹیپو کی تلوار کے سامنے انگریزی جارحیت کا سیلاب رک جاتا ہے اور مسلسل 16 برس تک ایسٹ انڈیا کمپنی جنوب سے دلی کی طرف کوچ کرنے کا خواب نہیں دیکھ سکتی۔ میسور کی دفاعی قوت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میسور کے بعد مرہٹوں کی باری آئی تو سندھیا، بھونسلے اور ملکر جن کی افواج کی مجموعی تعداد میسور سے کہیں زیادہ تھی۔ چند ماہ سے زیادہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقابلہ نہ کر سکے۔ 1803 میں سندھیا اور بھونسلہ کو درپیش شکست دینے کے بعد دستے دہلی میں داخل ہو چکے تھے اور شاہ عالم مرہٹوں کی بجائے کمپنی کی سرپرستی قبول کر چکا تھا۔ 1804 میں فرخ آباد کے مقام پر ملکر شکست کھا چکا تھا۔ چند سال بعد مرہٹوں نے فرنگی جارحیت سے نجات حاصل کرنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن انگریزوں کی سنگینوں کے سامنے ان کے لاکھوں سپاہی بھیڑوں کے ریوڑ ثابت ہوئے۔ اس کے بعد سارا ہندوستان انگریزوں کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں پر ہمیں ایک اور حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہ سلطان شہید کے وہ پیش رو جنہوں نے اپنی نوک شمشیر سے ہندوستان کی تاریخ کو نئے عنوان عطا کیے تھے، اپنے زمانے کے عظیم جرنیل ہی نہیں تھے بلکہ ان زندہ اور متحرک اقوام کے جذبہ تقصیر کے نمود تھے جن کے ماضی کی تاریخ شکست، پسپائی، مایوسی اور ناکامی کے الفاظ سے ناآشنا تھی۔ محمد بن قاسم اس قوم کی غیرت کا مظہر تھا جس کے بعد مجاہد مشرق میں چین اور مغرب میں اندلس کے دروازوں کو دستک دے رہے تھے۔ محمود غزنوی کی سلطنت وسط ایشیا سے لے کر خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ احمد شاہ ابدالی بھی ایک عظیم سلطنت کا مالک تھا اور اس کے جھنڈے تلے افغانوں، مغلوں، روہیلوں اور بلوچوں کا بہترین عنصر جمع ہو گیا تھا، لیکن سلطان ٹیپو نے جن لوگوں کو آزادی کی تڑپ عطا کی تھی ان کا ماضی صرف پسماندگی، غربت اور جہالت کے تذکروں تک محدود تھا۔ میسور کی بیشتر آبادی غیر مسلم تھی۔ ہندو سماج میں ان فرو مایا لوگوں کو ان بہادروں، راجپوتوں یا جنگجو مرہٹوں کی برابری کا دعویٰ نہ تھا جو اپنے اسلاف کے کسی کارنامے پر فخر کر سکتے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑا کر کے کئی برس انگریزوں، مرہٹوں اور حیدرآباد کی سلطنت کا مقابلہ کرنا ایک معجزہ معلوم ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ان لوگوں کے دل و دماغ پر اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا تھا؟ اس اہم سوال کا جواب تلاش کرتے وقت سلطان شہید کی سیرت و کردار کے کئی اور حسین پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ایک ضخیم ناول لکھنے کے بعد بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی زندگی ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک ناول نگار سے زیادہ، جب مورخ اور سیرت نگار اپنی متاع گم گشتہ کی تلاش میں نکلیں گے تو سرنگا پٹم ان کے راستے کی اہم ترین منزل ہوگی۔ میسور کی جنگ آزادی صرف ایک اولو العزم حکمران کی جنگ نہ تھی، بلکہ صدیوں کے ان پسماندہ مظلوموں اور بے بس انسانوں کے ذوق نمود کا مظاہرہ تھا جنہیں سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جہالت و افلاس کے دلدل سے نکال کر تہذیب و اخلاق کی منزل پر بٹھا دیا تھا۔ یہ داستان ان سرفروشوں کی ہمت، شجاعت اور اثار کی داستان ہے جنہیں ایک صحیح الخیال مسلمان حکمران نے زندگی کے آداب سکھائے تھے، لیکن کاش یہ روح پرور اور ولولہ انگیز داستان ان حریص قسمت آزماؤں کے تذکرے سے خالی ہوتی۔
جن کی ابن الوقتی وطن فروشی اور غداری کے باعث سرنگا پٹم کے شہیدوں کی بے مثال قربانیاں ایک بد نصیب قوم کی تقدیر نہ بدل سکیں۔ کاش ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ کے روشن ترین صفحات میں میر صادق، قمر الدین پورنیا، میر نظام علی اور میر عالم جیسے لوگوں کے نام دکھائی نہ دیتے۔ میں یہ داستان اس ملت کے نوجوانوں کو پیش کر رہا ہوں جن کی سطوت کے پرچم سلطان ٹیپو کی شہادت کے دن سر نگوں ہو گئے تھے، اور جسے قدرت نے ایک طویل غلامی کے بعد پاکستان کو اپنا حصار بنانے کا موقع دیا تھا۔ آج 150 سال بعد سلطان شہید کی روح سرنگا پٹم کے کھنڈروں کی طرف اشارہ کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ جو قوم اپنی صفوں میں کسی میر صادق کو جگہ دیتی ہے، اس کا کوئی قلعہ محفوظ نہیں ہوتا۔ جس جہاز کا کوئی مسافر اس کے پیندے میں سوراخ کر رہا ہو، اسے دنیا کے بہترین ملاح بھی ڈوبنے سے نہیں بچا سکتے۔ ملت کے عظیم ترین رہنماؤں کے خون پسینے اور آنسوؤں سے صرف اس خاک پر آزادی کے نخلستان سیراب ہوتے ہیں جو غداروں کے وجود سے پاک ہو۔ راولپنڈی، نسیم حجازی، 6 مارچ 1958۔